अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक वीलॉग देख रहा था सलीम साफ़ी का, और उसमें वो ये उनका सेकंड वीलॉग था जिसमें वो बता रहे थे, सेकंड या थर्ड वीलॉग था जिसमें वो बता रहे थे कि बंदा ताबेदार नहीं है बल्कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इमरान खान के बारे में। अ, तो उसके साथ मैं एक बात कहूँगा कि बड़े बड़े जब खिलाड़ी जब छोटी जगह पे रहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो छोटी नहीं बल्कि बहुत अहम जगह होती है। ये बात वो जियो पर भी कर सकते थे। उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या हुई? क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं कि जो दिमाग रखते हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत है, जिनमें दिल है, जो काम करता है। देखें, दिल के भी मैं आपको मायने बता दूं। एक दिल होता है पंपिंग, ठीक है। दूसरी एक होता है दिमाग जो कैलकुलेट करता है। ये दो और दो चार होते हैं, उसमें से एक निकाल दो तो तीन रह जाते हैं। ये होता है दिमाग। और एक दिल जो इंसान है जिसको कहा जाता है, वो होती है रूह, जो समझती है, जो जवाबदेह होती है, जो फैसले करती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन अब ये स्पिरिचुअल में हमने नहीं जाना, हमने रहना है यहाँ पर। सलीम साफ़ी ने क्या किया है, ये बात पहले समझें। सलीम साफ़ी ने एक बहुत बड़ा जो मौजू है ना, उसको छेड़ दिया है। और छेड़ा इस तरीके से है कि अब वो मौजू रुकेगा नहीं। सलीम साफ़ी से एक लाख इख्तलाफ सही, लेकिन एक बात समझें कि वो बहुत बड़े साफ़ी हैं, और वो बड़ी हक और सच की बात करते हैं जिस हद तक वो समझते हैं, और बहुत 90-80% वो दुरुस्त भी होते हैं। अब वो जो बात खुद नहीं कह सकते थे, उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से एक मौजू को छेड़ दिया। और वो छेड़ा क्या कि बंदा ताबेदार नहीं है बल्कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी नहीं है। अब मैं इसको बताता हूँ जो मेरी समझ है। मैंने बहुत, मेरी फेसबुक एक जिंदा मौजूद है, एक मर गई। तो जो जिंदा है ना, उसके अंदर भी आपको 2-2.5 साल पहले की जो वीडियोस हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने एक ही बात की है, बार बार की है। ये बंदा स्टैब्लिशमेंट का नहीं है, ये बंदा इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है, या इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को जो लोग चलाते हैं ये उनके लिए काम करता है। तो ये बिल्कुल वजाहत के साथ बात है कि ये ताबेदार है, ये उनका ताबेदार है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनमें फ़र्क क्या है? ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये उस इस्टेब्लिशमेंट से तहफ़्फ़ुज़ मांगती है कि हमारे बच्चे, वीज़ाज, कंपनियां, हमारी 2 नंबरियों की रकमें, उनको लीगल करना, इनलीगल करना, बस इतनी सोच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बस जो मर्ज़ी करवा लो, वतन बिकवा लो, कश्मीर बिकवा लो, बाकी इल्ज़ामात लगवा लो, इस मुल्क के मुहब्बे वतन लोगों को जलील करवा लो, जो मर्जी करवा लो, और खान साहब को मुसल्लत भी करवा लो, जिनको हमारे लिए भी संभालना मुश्किल हो। और वो अब देखें, सलीम साफ़ी ने जो बात की, तो मैं उसी पे रहूँगा, उसी ग्राउंड पे रहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात कही कि आप पंजाब के अंदर कोई बेहतर बंदा लगा दो, उस्मान बुज़दार को हटा दो। तो इमरान खान डटे हुए हैं। एक्चुअली इमरान खान नहीं डटा हुआ। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात कई दफ़ा कही है कि बहुत गैर मरूफ लोग लेकिन बहुत काबिल लोग पंजाब असम्बली में मौजूद है। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन उनमें काबिलियत मौजूद है। जब तक उनको ताकत नहीं मिलेगी, वो अपने जो है इस बात का कोई इजहार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम कितने काबिल लोग हैं। पंजाब असम्बली के अंदर इलेक्टेड है, ठीक है, भले वो किसी भी तरह से हो गए, लेकिन वो इलेक्टेड कहलाएंगे, पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है। उनमें से किसी को लगा लो, लेकिन ये शख्स माना नहीं। ये क्यों नहीं माना? इसमें इतनी अक्ल नहीं है। लेकिन ये जिसका ताबेदार है ना, ये उसके व्हाट्सएप पे भी चलता है। उन्होंने बताया कि इस शख्स को लगाओ, ऐसे मामलात रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के तमाम बिल पास होते रहेंगे, वो इस बात पे खुश रहेगी, वो हमसे नहीं अड़ेगी, उनके मामलात होते रहेंगे, पंजाब का बेड़ा गर्क होता रहेगा। पंजाब पाकिस्तान की टांगें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा होता है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक जो इलाके की, एक सूबे की अपनी एक वैल्यू है। फूड है यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ आई हैं, तो उससे केपी को और बलूचिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ है, और सिंध को, अंदरून सिंध को। यानी कि ये पाकिस्तान का ही एक पार्ट है जो जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, और जब उसमें फैसिलिटीज़ आई हैं तो सबको फ़ायदा हुआ है। अब इसका बेड़ा गर्क करना है, तो उसके लिए उस्मान बुज़दार को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। स्टैब्लिशमेंट
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو، جو دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مستی نہیں کرنی، تو یہ مجبور ہیں. اس لیے مجبور ہیں کہ جو ہماری والی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ان کے تمام اکاؤنٹس، لینے دینے، کمپنیاں، حرام کو حلال اور کرنا، اور یہ تمام جو ہے نا کام، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وعدے ہوتے ہیں اور وہ اس میں کر بھی دیتے ہیں. اس لیے یہاں کا لوٹا ہوا مال وہاں پہ جاتا ہے. وہ ان کے پاس 101 طریقے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک نمبر کو 2 نمبر اور 2 نمبر کو 1 نمبر کر دیتے ہیں. یعنی کہ تحفظ مل جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، جزیرے بن جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کون سا سامہ، کون سی رقمیں، کون سی ڈیل. پرویز مشرف نے بیڑا گرک کر دیا اس ملک کا، تحفے دیے جا رہے ہیں اس کو. کون سے سکھ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں اساتذہ کی لائن لگی پڑی ہے، قابل ترین لوگ ہیں، لوگوں کے پاس سینکڑوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے بکس لکھی ہوئی ہیں، ان کو پرنٹ نہیں ہونے دیتے، کوئی فنڈ نہیں کرتا کہ وہ پرنٹ ہو جائے. قابلیت انتہا کی ہے پاکستان کے اندر، یہ صورتحال ہے. اس کے اندر تو کوئی کروڑوں روپے کا فنڈ نہیں دیتا، کروڑوں ڈالروں کا مشرف کو دیتے ہیں. بتائیے آپ کو سمجھ میں علم نہ پھیلے، اس کے لیے فنڈنگ نہیں ہے. لیکن ایک ڈکٹیٹر، اس کے لیے کتنے تحفے مل رہے ہیں. پوری دنیا کی جو سویلائزڈ لوگ ہیں نا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مقاصد کچھ اور ہیں. سلیم صافی نے جو یہ کام کیا نا، یہ بہترین کام کیا. کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ بندہ تابع دار ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بندہ کھلاڑی ہے. یہ بندہ تابع دار ہی ہے، لیکن جہاں کی تابع داری کر رہا نا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کا بیڑا گرک کیسے کرنا ہے. وہ اکانومی بیڑا گرک نہیں کرنا چاہتے، اکانومی کا بیڑا گرک یہ خود کر رہے ہیں. وہ اس خطے کی جو ذہنی صلاحیت ہے نا، جو انسانوں کی، جو یہاں کی عوام کی، جو ینگرز کی جو ذہنی صلاحیت ہے، اس کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں کراچی کے اندر 80s کے اندر ایک پروجیکٹ لانچ ہوا، اور وہ ایم کیو ایم کے نام سے ہوا. پہلی ایم کیو ایم جو مہاجر قومی موومنٹ تھی، بعد میں اس کا ٹائٹل 2 آ گیا، وہ آ گئی متحدہ قومی موومنٹ. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی اس پہ کام کرتے ہیں. ابھی جو ان سے ہے، ابھی وہ اس کا ایک نزیلی شاخ نکلی ہے، وہ بھی انہی کے لیے کام کرتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک پاکستان کی سب سے مہذب قوم، جس سے شعور سیکھا پورے پاکستان نے، ان کو یہ بتایا، ٹی ٹی پستول ہاتھ میں دیتی، ان کو بتایا کہ جناب لڑائی جھگڑے سے سب کچھ ہوتا ہے، ان کو بتایا کہ جناب یوں فساد پھیلا دو، اپنے ہی آپ کو لوٹتے رہے، نوچتے رہے، بیڑا گرک کر لیا. ایک گندی ٹپوری قسم کی جو زبان ہے، وہ انہوں نے بولنا شروع کر دی. وہ جو گند تھا سارا بومبے کا، وہ جناب انہوں نے اپنے پر لانچ کر لیا، اور وہ بھائی بھائی کر کے تو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی. بھائی ایک بڑا مہذب لفظ ہے، لیکن اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ایک شعور کا لفظ ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی جو سا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ جو محلے کا بدماش ہوتا ہے، جس کے شر سے محلے کی کوئی بیٹی اور بہن محفوظ نہیں ہوتی، جو وہاں پہ 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھائی ہوتا ہے. جبکہ بھائی کے اصل معنی، رضی دادا سے پوچھو، سید عمران شفقت سے پوچھ لینا، شعور والا آدمی ہے، وہ آپ کو سوچ کے جواب دے دے گا، وہ جواب دے دے گا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی کے معنی کیا ہے، کتنا عزت والا لفظ ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے جوڑا، بالکل اس طرح سے جیسے مدینے کی ریاست کو جوڑا اس غلاظت سے. نعوذ باللہ، بڑے سخت لفظ بول رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ہم مڑ کے آئیں گے جناب، یہ بندہ جو نا تابع دار ہے یہ، لیکن یہ تابع دار جن کا ہے نا، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو پاکستان کے اندر ایسی تیسی پھیرنا چاہتی ہے، شعور کی، عقل کی. یہاں کے جو محسن ہیں ان کا بیڑا گرک کرنا چاہتی ہے. تو یہ چیز موجود ہے. بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی. مزید جو انسان اس کے اوپر بات ہوگی، کھل کے بات کریں گے. تو بندہ تابع دار ہے، اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک جیسے وہ پاؤڈر پینے والا ہوتا ہے نا، اس کو یہ پتہ لگے نا کہ میں ساتھ میں اس بچے کو ملا لوں تو میرا یہ گھر کو لوٹتا رہے گا اور میرا بھی کام چل جائے گا. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کتنی بڑی بربادی پھیلانے لگا ہوں، پورا خاندان اجڑ جائے گا، اس کی کئی نسلیں آ رہی ہیں یہاں تک پہنچنے میں، اور میں اپنے نشے کی وجہ سے اس خاندان کو جاڑ دوں گا. یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے شخص. یہ حقیقت میں بھی نشئی ہے،
اس کی سوچ بھی نشئی ہے، اس کو بس یہ پتہ ہے کہ مجھے جہاں سے واٹس ایپ آتی ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کے سوچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ گندہ ترین غلیظ ترین انسان ہے، یہ تابع دار ہے، یہ اس کا تابع دار ہے جو اس کو پاؤڈر سپلائی کرتا ہے، یہ اس کا تابع دار ہے جو اس کو نشہ سپلائی کرتا ہے، یہ اس کا تابع دار ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اقتدار میں رہنا ہے، کس طریقے سے فساد پھیلا کے رکھنا ہے۔ یہ وزیر اعظم تھا تب بھی عیاشی میں تھا، جب یہ نہیں تھا تو تب بھی بنی گالا عیاشی کے اندر تھا۔ یہ اس کا ایک جیسا سا ماحول ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کو۔ جو اس کی اصل عیاشی ہے، جو اس کی اصل سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد مر جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، میں کیڑا ہوں، ایک گند ہوں جو اس میں سے پیدا ہو گیا ہوں۔ تمام انسان ایسے ہی ہیں، اور یہ جو تسبیح گھماتا ہے، یہ ٹائٹل دکھاتا ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ کسی ٹائم میں اس کے منہ سے درست نکل جاتا ہے کہ میرا اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا، اس کا اب بھی یقین نہیں ہے۔ اس کے عمل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے نا، کرپشن کرتا ہے، اپنی ذاتی لالچ میں کچھ کماتا ہے کہ میں پیسے کما لوں گا۔ یہ جو ہے نا، اس کی سوچ کچھ اور ہے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے معاشرہ بگاڑ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے۔ اس سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پی ڈی ایم پہ بھی بات کریں گے، مسلم لیگ پہ بات کریں گے، لیکن بعد میں فی الحال بندہ تابع دار ہے۔ اور شکریہ سلیم صافی صاحب، بہت اختلاف ہے آپ سے، لیکن آپ نے پاکستان کی سیاست میں جو ایک یہ نیا موضوع چھوڑا ہے، جو آپ بات کرنا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے، تو اب یہ آپ نے چھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اب آپ خود اس بات کو سمجھو۔ بہت فنکار لوگ ہوتے ہیں کہ خود تو نہیں بولتے لیکن چپیڑے کسی اور سے پڑھوا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔